انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ تزکیہ، تربیت، اس طرح کی چیزوں کے اوپر باتیں کرنی ہیں۔ میرے خیال میں تزکیے کا مطلب ہے کانٹے سے پھول بن جانا اور بنے رہنا، یعنی انبیاء انسان کا خدا سے تعارف کروانے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس کو پیوریفائی کرتے رہنے کے لیے جو مواد ہوتا ہے وہ فراہم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو باقی سب جتنے بھی مقاصد ہوتے ہیں وہ ضمنی مقاصد ہوتے ہیں اور بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں ان چیزوں کی جب نیا انسان بنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس پوری گفتگو میں کئی جگہ پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی اصرار نہیں ہوگا، لیکن میری ابھی تک کی لرننگ یہ ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ کبھی برتن مانجا ہے؟ انہوں نے کہا جی مانجا ہے۔ کہا کچھ سیکھا؟ کہا برتن مانج دیتے ہیں ایسے ہی کہا سیکھا نہیں کچھ؟ کہا کیا مطلب؟ کہا بھائی برتن اندر سے زیادہ مانجا جاتا ہے، مطلب تزکیہ مانجنے کو کہتے ہیں، اور یہ جو بھانڈا ہے، برتن ہے، یہ اندر سے زیادہ مانجا جاتا ہے۔ باہر تو آرام سے پانی پھیر دیتے ہیں، کچھ کالک لگی ہوتی ہے اسے صاف کر دیتے ہیں، لیکن اندر چکنائی ہوتی ہے، اندر سالن ہوتا ہے، اندر گند ہوتا ہے، اگر اسے صاف نہ کریں باہر سے تو بس وہ سوکھ جائے گا، اکڑ جائے گا، لیکن اندر سے غلاظت بھرا ہو جائے گا۔ تو اس لیے تزکیے کا مطلب ہے نیا بن جانا اور نیا بنے رہنا ہر آن۔ حضرت مولائے روم نے ایک مثنوی میں اپنی مثال بیان کی کہ یہ جو نفس ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک لکڑہارا گیا جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹنے کے لیے، وہاں پہ اس نے لکڑیاں کاٹیں تو اسی لکڑیوں کے ساتھ ایک سانپ بھی، صبح کا وقت تھا، سردی بہت زیادہ تھی، ترکی کے اندر ویسے بھی بہت سردی ہوتی ہے، داڑھی کے اوپر صبح میں بعض ایسے بھی علاقے ہیں کہ پانی برف بن جاتا ہے، تو وہ ادموا سا پڑا ہوا تھا سانپ، شاید زخمی بھی ہو، تو وہ انہی لکڑیوں کے اندر لگ کے ساتھ آ گیا۔ یہاں پہ انہوں نے صحن میں لکڑیاں بکھیر دیں، سورج کی شعاعیں اور کرنیں جب اس پہ پہلی دفعہ گریں تو اب وہ انگڑائی لے کے بیدار ہو گیا، تو کاٹ بھی لیا ہوگا یا کاٹا نہیں ہوگا۔ تو مولائے روم یہ بتا کے کہتے ہیں کہ تمہارا نفس بھی یہ سانپ ہے، اگر اس کو مستقل ضربوں کے ساتھ مارے جاؤ گے، ادموا رکھو گے تو یہ پڑا رہے گا، مرتا کبھی نہیں ہے۔ اس لیے جو مستقل نظر رکھتا ہے خود پہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اس کے اوپر مستقل نظر رکھتا ہے وہ ہر آن نیا بنتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ایک دفعہ ختم ہو جانے والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل ہونے والا، مستقل رینیول پروسیس ہے، مستقل پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے، خالص بنتے رہنے کا پروسیس ہے۔ مطلب کہ صفائی کریں تو صفائی کرنی پڑتی ہے، اور گند کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، لہٰذا کچھ عرصے کے لیے صفائی روک دیں، گند خود بخود بکھر جاتا ہے۔ تو دل نیا ہوتا رہے ہر وقت، یہ مستقل مجتا رہے برتن اندر سے، بس یہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ 3 چیزیں بڑی مؤثر ہیں اس میں، اور آپ سے یہ بیان کرنا مجھے اس لیے قیمتی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقبال، مرشد اقبال نے فرمایا کہ شیخ مکتب کیا ہے؟ ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی۔ تو اس لیے اس قوم کے، اس شہر کے لوگوں کو تباہی کی خبر دو جس شہر کے مکتب کی فضا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ کے اوپر ایک ایکٹیویٹی کروائی تھی چیچا وطنی میں، ایک بڑا ادارہ تھا، تو وہاں پہ مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے، مجھے نہیں پتا یہ بات کتنی درست ہے یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اچھی بات ہے، تو ہمیں حکایت کے طور پہ لے لیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو کیکڑے ہوتے ہیں ان کا شکار کیسے کیا جاتا ہے۔
کسی کو معلوم ہے؟ کیکڑوں کا جب شکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہیں کھلے منہ کے برتن میں ڈالے جاتے ہیں، اور شکاری کو یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ یہ نکل کے بھاگ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک کیکڑا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا کیکڑا اس کی ٹانگ پکڑ کے پیچھے کھینچ لیتا ہے، تو لہٰذا کوئی بھی نہیں نکل پاتا باہر۔ خود غرض معاشرے کے اندر یہی کام ہوتا ہے کہ ہر شخص دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے پیچھے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پیچھے سے اس کی اپنی ٹانگ کھینچی جا رہی ہوتی ہے، اور سارے کے سارے اسی پیندے کے اندر موجود رہتے ہیں، اسی برتن میں موجود رہتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی آگے نہیں نکل پاتا، معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ یہاں سے نکالنے کی جو سب سے بڑی ذمہ داریاں 2-3 لوگوں کے اوپر ہیں نا، 2-3 مناصب پہ، ان میں سے ایک استاد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ آج بھی استاد کو آئیڈیلائز کرتا ہے اگر وہ استاد ہے۔ ہم ایک جگہ پہ شریک تھے تو وہاں پہ مجھ سے جو خواتین تھیں وہ آ کے انہوں نے حملہ کر دیا، گویا کہ وہ جو مائیں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ یہ کہتے ہیں جب ٹیچر نے یہ پڑھایا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، جب ٹیچر نے کہہ دیا ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو اس لیے ٹیچر آج بھی رول ماڈل ہے اس میڈیا کے دور میں بھی۔ بلیم کرنا ہم چھوڑ دیں اگر وہ واقعی ٹیچر ہے۔ ساہیوال کے اندر ایک سیشن ہوا تو جو استاد تھے 3 بجے کا ٹائم تھا ختم ہونے کا، عام اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، رات 10 بجے سیشن ختم ہوا، اور اسٹوڈنٹس نے گھروں کے اوپر کالز کر دیں کہ ہم نہیں آ رہے، ہمیں کچھ دیر بیٹھنے کے لیے۔ مطلب 3 سے 10 اٹ مینز اے لاٹ۔ تو اس لیے شیخ مکتب کیا ہے؟ ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی۔ وہاں چیچا وطنی میں یہ ایکٹیویٹی اس مثال کو کیکڑوں والی کو دینے کے بعد میں نے یہ کروائی تھی کہ دیکھیں ہمارے یہاں سبھی اس چیز کا خود غرض معاشرے میں سبھی لوگ ہم نقصانات کو فیس کر رہے ہیں، سانحات کو فیس کر رہے ہیں، حادثات کو فیس کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پوری گلی کو صاف کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہر ایک نقصانات، حادثات اور سانحات کا شکار ہوتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مرغی والے کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کلو کی بجائے 900 گرام تول کے دیتا ہے، سمجھتا میں نے پیسے بچا لیے۔ وہ مرغی والا آگے دودھ والے کے پاس جاتا ہے، دودھ والا اسے 1 لیٹر میں تھوڑا سا پانی ملا کے دیتا ہے، سمجھتا میں نے پیسے بچا لیے۔ وہ دودھ والا آگے کپڑے والے کے پاس جاتا ہے، وہ اسے میٹر کی بجائے گز ناپ کے دیتا ہے، سمجھتا میں نے پیسے بچا لیے۔ وہ کپڑے والا آگے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کی نظر اس کی مرض کی بجائے جیب کے اوپر ہوتی ہے، تو ہر ایک شخص خود غرض معاشرے کے اندر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے کہ میں پیسے بچا رہا ہوں، اور اس کی اپنی ٹانگ پیچھے سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے، تو آگے کوئی بھی نہیں نکل رہا ہوتا۔ اس کے اوپر پورا خاکہ کروایا، ڈراماٹائز کروایا اسے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ 3 چیزیں اس نئے پن کے اندر مجھے تجربہ ہوئی ہیں کہ بہت اہم ہیں، اور چوتھی بھی اس کے ساتھ ہی عرض کر دوں گا، اس کے بعد بس ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ پہلی چیز ہے قرآن حکیم۔ اب یہ باتیں تو ہم بہت کہتے ہیں کہ قرآن حکیم یوں وہ، تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ یعنی قرآن سارا کا سارا دل نرم کرنے والی باتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن قرآن کو پڑھ کے لوگ سخت کیوں ہوتے چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ پہلے کوئی خاص قسم کی اینکیں لگائی ہوتی ہیں، پھر قرآن پڑھنے آتے ہیں، دل بچھانے کے لیے نہیں آتے۔ یعنی خدا کو اپنی مرضی کے مطابق جھکانے کے لیے آتے ہیں، خدا کے مطابق جھکنے کے لیے نہیں آتے۔ کوئی اپنے اپنے مختلف پابندیاں ذہنوں کے اندر کچھ جمود اور تعصبات لے کے آتے ہیں، پھر وہی چیز نظر آنی ہے جو اینک لگائی ہوگی۔ جبکہ قرآن حکیم میں اگر تبدیل ہونا ہے نا، ہم نے نیا بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنا ذہن خالی کر کے آئیں اس کے پاس، خالی کر کے، مطلب بری باتوں سے بھی خالی کر لیں، اور اہم بات ہے کہ اچھی باتوں سے بھی خالی کر لیں، کیونکہ خدا کے حضور آ رہے ہیں، تو پھر خدا کے رنگ میں۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے 2 طریق ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے جسے فقہی انداز کہتے ہیں، یعنی احکامات شرعیہ نکالنا، یعنی حلال اور حرام کے احکامات نکالنا۔ یہ والا جو طریق ہے یہ سب لوگوں کے لیے عام نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا ہے، یہ ایکسپرٹس کے لیے عام ہے۔
ہر ایک جو اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہے اور حکم شرعی نکالنے کا طریقہ جانتا ہے، وہ اپنی فیلڈ کا حکم شرعی نکال سکتا ہے. اور عین ممکن ہے کہ ایک شخص جو فزکس کے اندر حکم شرعی نکالنے کا اہل ہے وہ کیمسٹری کے اندر نہ ہو، وہ سیاسیات کے اندر نہ ہو، کیونکہ قرآن حکیم تو سبھی علوم کی بنیاد فراہم کرتا ہے نا. اس لیے یہ والا جو طریق ہے یہ فقہی انداز ہے خود قرآن کے اوپر غور و فکر کا. یہ سب کے لیے عام نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ کے لیے نہیں ہو سکتا قانونی احکامات نکالنا، تو یہ سب کے لیے عام نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ زوال کے دور کے اندر یہی طریقہ فکر عام ہو گیا، جس کے باعث یہ بات مشہور ہو گئی کہ قرآن سے ہر ایک آدمی رجوع نہیں کر سکتا. یہ بات پھیلا دی گئی کہ قرآن کے پاس جانا تو نہ سمجھ سکتا ہے ہر ایک شخص، حالانکہ خود خدا اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 دفعہ اعلان کیا، اور اس کے باوجود ہم کہے جاتے ہیں کہ جی یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، حالانکہ خدا اعلان کر رہا ہے کہ سیکھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے بہت آسان بنا دیا ہم نے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 150-200 سال کے اندر جو ہمارا زوال کا وقت گزرا اس میں یہ طریقہ فکر عام ہو گیا، جو اسے ہم فقہی انداز کہتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ اسکالرز کے لیے تھا نا، جو اپنی اپنی فیلڈ کے اسکالرز ہوں، اور ایک فیلڈ کا اسکالر دوسری فیلڈ کا اسکالر نہیں ہو سکتا. ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص 2-3 جگہوں کے اوپر ماہر ہو، باقی جگہوں کے اوپر نہ ہو. تو یہ کچھ علمی بات تھی. قرآن حکیم کا ایک دوسرا انداز ہے، یعنی اس چیز کو ذرا سمجھنے کی نہیں، فیل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں، یہ یوں خدا کے الفاظ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی فرد کے اوپر نازل ہوئے، اس نے اپنا معنی بیان کر دیا تو بیان ہونا شروع ہو گئے. خدا نے جیسے بولے وہی الفاظ ہیں. تو کتنا بڑا اب مجھے وقت نہیں ہے، نہیں تو میں تھوڑا سا کائنات کو کھولتا تو مزہ آتا ہمیں نا. اس لیے قرآن حکیم سے تعلق کا ایک دوسرا طریق ہے جس کو امت نے 1200 سال زندہ رکھا ہے. وہ انداز یہ ہے کہ میں نے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنی ہے، مجھے اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے. میرے تعلقات ہیں، میرے معاملات ہیں، میرے رشتے ہیں، میں نے ان کو امپروو کرنا ہے، میں نے اپنے کاروبار کو ترقی دینی ہے. میرا خدا سے زندہ تعلق ہے جو میں نے 24 گھنٹے کے اندر قائم رکھنا ہے. میں نے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے ترقی کرنی ہے. میں نے اپنی فیلڈ کے اندر ایکسیل کرنا ہے. مجھے کچھ دنیا کے اندر شوق ہیں، میں نے انہیں پورا کرنا ہے. میری زندگی کے کچھ خواب ہیں، میں نے ان کو ترتیب دینا ہے. یہ سب وہ معاملات ہیں جن کے لیے قرآن حکیم ایک ہی شخص کے اوپر اس کے علم کے مطابق، اس کے فہم کے مطابق، اس کے حلم کے مطابق، اس کے احوال کے مطابق ایک ہی آیت مختلف لوگوں کے اوپر مختلف معنی نازل کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں پہ سمپل قرآن حکیم چاہیے، اور وہ اس پیورٹی کے لیے، اس خوبصورتی کے لیے، اس پیوریفیکیشن کے لیے وہ خود بخود کافی ہو جاتا ہے. یعنی کوئی وجہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک انگریز جو ہے وہ آتا ہے، قرآن حکیم سادہ سا لے کے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ سادہ دل لے کے آئے تھے. ہم نے بہت ساری اینکیں پہلے سے لگا لیں. تو یہ والا جو انداز ہے اس کو امت نے 1200 سال زندہ رکھا. یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ہم کہانیاں سنا کرتے ہیں، قصے سنا کرتے ہیں کہ وہ سنتے تھے تو ان کے اوپر جھرجھری طاری ہو جاتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑا کرتے تھے، وہ جھوما کرتے تھے، اور ان کو زخم بھی لگ جاتے تھے تو قرآن انہیں ہیل کیا کرتا تھا. تو وہ اگر اپنا تسمہ بھی ڈھونڈنا چاہتے تھے تو قرآن حکیم سے ڈھونڈا کرتے تھے. یہ والا وہ انداز تھا. یعنی اس انداز میں قرآن حکیم ایک کوچوان کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، ایک سائنسدان کے لیے بھی اپلیکیبل ہے. ایک حکمران کی بھی 24 آورس کی ضرورت بن جاتا ہے، ایک عام انسان کی بھی بن جاتا ہے. یہاں پہ ہر ایک شخص کے لیے بیڈ بک ہے قرآن. جہاں پہ زندگی کے اندر کوئی معاملہ ہے وہ کھولے گا اور یہاں سے اسے دل کی زندگی مل جائے گی، اسے رہنمائی مل جائے گی، اسے کاروبار میں ترقی کرنی ہے، اسے فیصلے لینے ہیں، اسے درست انداز میں آگے بڑھنا ہے، اسے پتہ لگتا چلا جائے گا. یہاں پہ فقہی مباحث میں نہیں پڑھنا. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک آیت ہوتی ہے، وہ مختلف لوگوں کے اوپر ان کے احوال کے مطابق، ان کے علم کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق مختلف آیات، مختلف معنی نازل کر رہی ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن حکیم سے جوڑ دیتی ہے اور پھر الگ نہیں ہونے دیتی.
یعنی کوئی چیز ہوتی ہے نا، ہم کسی چیز کو اہمیت کب دیتے ہیں، کسی چیز کو ترجیح کب لاتے ہیں، کسی چیز کو وقت کب دیتے ہیں؟ ہم وقت دیتے ہیں کسی چیز کو جب وہ ترجیح میں آئے۔ ترجیح میں کون سی چیز آتی ہے؟ جس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔